بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں عامل کے اجراء اور تراکیم میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہم آج دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے الحمدللہ کی ترکیب کی تھی، آج ہم والصلاۃ علی سید الانبیاء یہاں سے ترکیب کرنی ہے۔ تو ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے اجرا کریں گے، کیا کیا چیز بن رہی ہے، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کے بعد پھر ترکیب کر دیں گے اور ترجمہ بھی کریں گے۔ دیکھیں، والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی۔ والصلاۃ سے پہلے واو جو ہے یہ جملے کے شروع میں آ رہی ہے، اور جو جملے کے شروع میں واو ہو اس واو کو استئنافیہ کہتے ہیں۔ واو استئنافیہ، یہ واو استئنافیہ کی ہے۔ الصلاۃ، اب سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو الصلاۃ اسم بھی ہے اور معرفہ ہے، یعنی پہلے اسم دیکھا جاتا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو یہ اسم ہے۔ کیسے اسم ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے، الف لام والا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو یہ الصلاۃ یہ معرفہ ہے، کیوں کہ معرفہ کی اقسام میں پایا جا رہا ہے، اور نکرہ بھی نہیں ہے۔ نکرہ کی پہچان کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ 3 چیزیں اس میں پائی جائیں گی تو وہ نکرہ ہے۔ اب یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی اقسام میں ہے۔ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اس میں الف لام، الف لام یعنی معرف باللام ہونا، یہ معرفہ کی قسم ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے۔ اب اس کے بعد علی حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے ہیں، حروف جارہ 17 ہیں، تو یہ علی حروف جار ہے، اور آگے والا حروف جار کا مجرور ہو جائے گا۔ اب قاعدہ کون سا لگ رہا ہے، کیا کیا بنیں گے؟ پہلے معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائیں، اور جار مجرور کا کوئی متعلق نہ ہو، یہ پہلے بھی قاعدہ بیان کر چکے ہیں۔ تو پہلے معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے، اور جار مجرور کسی کے متعلق ہو کر خبر بنتے ہیں۔ تو الصلاۃ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے ہم اس پر پیش پڑھ رہے ہیں الصلاۃ، یہ کیونکہ مبتدا مرفوعات میں ہے تو مرفوعات کی وجہ سے اس پر پیش پڑھ رہے ہیں الصلاۃ۔ تنوین بھی نہیں پڑھ رہے، تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ الف لام جب آ جائے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ معنی تنوین 5 ہے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتا چکا ہوں، معنی تنوین 5 ہے، اور ان میں سے الف لام بھی آ جائے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ اب اتنا پتہ چل گیا ہمیں کہ الصلاۃ مبتدا ہے، اور مبتدا کیوں ہو رہا ہے اس پر بھی میں نے قاعدہ بتا دیا آپ کو۔ آگے دیکھیں، اعلی حرف جار ہے، سید یہ اسم ہے، فعل حرف ہے تو یہ اسم ہے، کیونکہ جس پر حرف جار داخل ہو جائے وہ بھی اسم کی علامت ہے، اور مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہے۔ اور سید چلو پتہ چل گیا اسم ہے، معرفہ یا نکرہ ہے؟ تو نکرہ ہے۔ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ معرفہ کی اقسام میں نہیں ہے۔ اگر اکیلا لفظ دیکھا جائے، بعد میں تو معرفہ ہو جائے گا، اکیلا لفظ تو نکرہ ہی ہے۔ پھر یہ نکرہ ہے، اس کے بعد دیکھیں الانبیاء، سید الانبیاء، اب انبیاء الانبیاء یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو یہ معرفہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے معرفہ ہے، اس کے پہلے نکرہ ہے اور اس کے بعد معرفہ ہے، تو نکرہ کو ہم کیا بنائیں گے، معرفہ کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ پہلے بسم اللہ میں یہ ایک قاعدہ بیان ہوا تھا کہ پہلے 2 اسم ہو، پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو سید مضاف اور انبیاء مضاف الیہ۔ اب یہاں تک ہمارا
اجرا ہو چکا ہے، آگے دیکھیں۔ اور سید الانبیاء یہ لقب ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نام آ رہا ہے، تو اس پر بھی آپ کو میں قاعدہ بتا دوں، آگے محمد نام آ رہا ہے، تو سید الانبیاء یہ لقب ہے، اور اس کا قاعدہ ہے کہ پہلے لقب آئے پھر نام آئے تو آپس میں مبدل منہ اور بدل بنتے ہیں، یعنی لقب جو ہوگا اس کو ہم مبدل منہ بنائیں گے، اور آگے جو نام آیا ہوگا اس کو ہم بدل بنائیں گے۔ تو سید الانبیاء یہ مضاف الیہ مل کر مبدل منہ ہو جائے گا، مبدل منہ پہلے آتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبدل منہ۔ اور بدل اور مبدل منہ یہ توابع میں سے ہیں، ان کا اعراب بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، جس طرح مبدل منہ کا اعراب ہوگا اسی طرح بدل کا بھی اسی طرح اعراب ہوگا۔ اب مبدل منہ کا اعراب کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ اللہ حرف جر آیا ہوا ہے نا، اللہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے، تو جو اس کا تابع ہے بدل اس کا بھی یہی اعراب ہوگا۔ اب آگے تابع کیا ہے؟ محمد۔ اب محمد جو ہے یہ بن رہا ہے بدل، تو آگے دیکھیں محمد بھی معرفہ ہے، المصطفیٰ بھی معرفہ ہے۔ اب جب دو معرفہ آ جائیں تو قاعدہ تھا جب دو معرفہ آ جائیں تو دونوں موصوف صفت، پہلے کو موصوف بنائیں گے دوسرے کو صفت بنائیں گے، یہ اکثر طور پر یہی قاعدہ لگایا جاتا ہے۔ تو محمد یہ موصوف ہو جائے گا، المصطفیٰ صفت ہو جائے گی۔ اب موصوف صفت مل کر پھر کیا بن جائیں گے؟ بدل بن جائیں گے۔ مبدل منہ اور بدل، پیچھے جو ہم نے مبدل منہ بنایا ہے سید الانبیاء، یہ مبدل منہ اور یہ بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر علی جار کا مجرور ہو جائے گا۔ یہاں المصطفیٰ کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ چلو آخر میں آپ کو صیغہ بتاتا ہوں، اس کی اصل میں کیا تھا یہ بھی بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء یہ مبدل منہ اور محمد دین المصطفیٰ یہ بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر علی کا جار، علی جار مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے معطوف علیہ۔ معطوف علیہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اسی طرح بالکل جملہ ہے، اسی طرح کیا ہے؟ بالکل جملہ آیا ہوا ہے علی۔ تو اگر جار کا جار عطف ہو، یعنی معطوف علیہ بھی جار مجرور ہوں اور معطوف بھی جار مجرور ہوں، تو ایسی صورت میں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو بنتے ہیں یا ظرف مستقر۔ اگر فعل موجود ہوگا تو ظرف لغو بنیں گے، اگر فعل موجود نہیں ہے تو پھر ظرف مستقر بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے یہاں جار مجرور آ رہے ہیں تو بالکل واو حرف عطف کے بعد بھی اسی طرح ہیں، تو پھر عطف کریں گے ہم، یہ جار مجرور مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، یہ اپنے جار اور مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ معطوف۔ اب اس جملے کی ترکیب ہم کرتے ہیں اور قواعد بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ علی حرف جار ہے، آلہ، آل یہ اسم جمع ہے، آل جو ہے نا یہ اسم جمع ہے، اور ہی ضمیر اس کی مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آ جائے گی وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ اب اسم، آل اسم اور ضمیر یہ مضاف الیہ مل کر کیا بن جائیں گے؟ موصوف۔ یہ بالکل جس طرح پیچھے ہم نے ترکیب کی تھی الحمدللہ والی ترکیب میں یہ آئی تھی بات، تو یہاں یہ موصوف بن جائے گا، اور المجتبی یہ صفت بن جائے گا، یہ بھی معرفہ ہے، اور آلہ یہ بھی مضاف الیہ مل کر معرفہ بن جائیں گے۔ کیونکہ ضمیر اگر آپ کہیں کہ ضمیر کو آپ موصوف بنائیں اور المجتبی کو صفت بنائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ضمیر نہ موصوف بن سکتی ہے نہ صفت بن سکتی ہے۔ یہ ضمیر کے بارے میں قاعدہ پیچھے پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو مضاف الیہ مل کر یہ معرفہ ہو جائیں گے، اور یہ موصوف ہو جائے گا، اور المجتبی یہ صفت، موصوف صفت مل کر جار مجرور مل کر معطوف ہو جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، آل اسم جمع ہے، تو ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ اسم جمع جو ہے یہ بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے، تو یہاں المجتبی یہ تو واحد مؤنث تو نہیں ہے، تو یہ تو واحد مذکر ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو میں ایک قاعدہ بتا دوں، یہ بھی ہے کہ اسم جمع
لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی صفت واحد مذکر بھی آ سکتی ہے۔ اسم جمع کا لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی صفت واحد مذکر بھی آ سکتی ہے، تو یہاں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی جو صفت آئی ہوئی ہے وہ واحد مذکر آئی ہوئی ہے۔ المجتبیٰ کون سا صیغہ، یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، دوبارہ آپ پیچھے سے دیکھ لیں، ترکیب کر لیتے ہیں۔ یہاں سارے جو قواعد لگ رہے تھے، 2-3 قواعد نئے آئے ہیں، پہلے والے بھی قواعد آئے ہیں، میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب دوبارہ اکٹھی ترکیب کر کے پھر ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو یہ جو 2 صیغے آ رہے ہیں یہ صیغے بھی بتا دیتا ہوں اور تعلیل میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اب دوبارہ دیکھ لیں، وہ استئنافیہ ہے، الصلاۃ مبتدا ہے، علی جار ہے، سید الانبیاء یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، محمد یہ موصوف، المصطفیٰ صفت، موصوف صفت مل کر بدل۔ اب مبدل منہ اور بدل مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف علی جار آلہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، المجتبیٰ صفت، موصوف صفت مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف۔ اب معطوف علیہ اور معطوف مل کر ظرف مستقر ہو جائیں گے۔ ظرف مستقر کس چیز کے ہوں گے؟ نازلتن کے نکالیں گے ہم۔ نازلتن کیوں نکال رہے ہیں کہ والصلاۃ یہ مبتدا ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، تو خبر بھی اسی طرح آئے گی، تو خبر ہم کیا نکال رہے ہیں؟ نازلتن۔ تو نازلتن یہ اسم فاعل اور ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ اب شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں۔ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ویڈیو کا، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے، یہ ہماری ترکیب ہو چکی ہے۔ آخر میں آپ کو میں المصطفیٰ اور مجتبیٰ یہ صیغے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ المصطفیٰ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب افتعال، یہ صیغہ ہے۔ اور المصطفیٰ یہ اصل میں کیا تھا، یعنی اگر الف لام کو بھی ہٹا دیں تو یہ تھا مصطفیٰ ون تھا۔ قاعدہ پھر یہ مصطفیٰ کیسے ہو گیا؟ تو قاعدہ تھا کہ صاد ضاد طا ظا ان حروف میں کوئی اگر باب افتعال کے فا کلمے میں واقع ہو تو تائے افتعال کو طا کرنا واجب ہے، یعنی طا کے ساتھ بدلنا واجب ہے۔ تو اسی قاعدے کے تحت جو مصطفیٰ ون تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ ون ہو گیا۔ پھر وہ جو تیسری جگہ واقع ہو پھر آگے بڑھ جائے، یعنی چوتھی یا پانچویں جگہ چلی جائے، اسے یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی یا سے بدل دیتے ہیں۔ جو وہ تیسری جگہ تھی پھر آگے بڑھی گئی، چوتھی جگہ چلی گئی یا پانچویں جگہ چلی گئی، تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو اسی کے تحت پھر یہ کیا ہو گیا؟ المصطفیٰ یون ہو گیا۔ پھر یا متحرک ما قبل مفتوح اسے الف سے بدل دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ ہو گیا۔ پھر خط کا قاعدہ ہے، لکھائی کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ الف جو چوتھی جگہ یا اس سے آگے ہو اور وہ واو یا اور وہ واو یا سے بدل شدہ ہو اسے الف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اسی کے تحت یہ المصطفیٰ بن گیا، یعنی المصطفیٰ لکھتے ہیں۔ پڑھا تو اسی طرح جاتا ہے، یعنی مصطفیٰ لکھتے پھر یعنی اس الف کو یا سے لکھتے ہیں المصطفیٰ۔ تو یہ المصطفیٰ صیغہ بھی ہو گیا اور اس کی تعلیل بھی ہو چکی کہ اصل میں کیا تھا۔ اور مجتبیٰ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی ناقص یئی اسباب افتعال ہے۔ یہ اصل میں تھا المجتبیٰ
یوں تھا، المجتبی، مجتبہ یہ کیا تھا؟ مجتبہ یوں تھا. یہاں متحرک ما قبل مفتو اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ المجتبہ. اب وہی خط والا قاعدہ ہے کہ وہ الف جو چوتھی جگہ یا اس سے آگے ہو اور واو یا واو یا سے بدلی ہوئی ہو تو اسے الف کی صورت میں لکھتے ہیں. اسی کے تحت یعنی یہ المصطفیٰ بن گیا. اب یہ ہمارے جو صیغے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اب میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. اب ترجمہ کر رہے ہیں والصلاۃ سے. اور درود نازل ہوں انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. آل جو چنی ہوئی ہے، آل ایسی آل جو چنی ہوئی ہے. مجتبیٰ کا مطلب ہے چنی ہوئی. تو یہاں ہمارا ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.